الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ هذه في رواية أخرى۔ یعنی صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس میں ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین امور اور چیز کیا ہے؟ محدثاتها، بدعتیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سنن نسائی کی مزید روایت میں آتا ہے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ کی طرف رہ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اور صحابہ کرام اور اسلاف عظام نے نہیں کی ہے تو اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ دینی معاملات کی بات کر رہے ہیں ہم، اور اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں بھی خیر ہے وہ ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی اور ہم سمجھتے کہ وہ عبادت ہے، تو یہ ایک انداز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مکمل خبر نہیں بتائی، آپ نے خیانت کی، نعوذ باللہ، اللہ بچائے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کہے۔ لیکن ہمارا کبھی کبھی جو انسان جو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ انڈائریکٹلی، یعنی لاشعوری طور پر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، ہم تمہیں یہ بات بتائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں بتائی، اور ائمہ اعوام اور سلف نے نہیں بتائی، وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر کوئی جنت میں جائے گا سوائے ان کے جو انکار کرتے۔ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ فرمانبردار ہے، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اطاعت گزاری کریں، اور عمل کے دو شرط ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اطاعت گزاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔